وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ الذاریات آیت 1 تا 6 حصہ اول. آج کے سبق کا موضوع، کیا ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. سو آپ ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. اور رات کے بعض اوقات میں بھی اس کی تسبیح کیجئے اور نمازوں کے بعد بھی. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. اور اس دن کا حال خوب سن لیجئے جس دن ایک پکارنے والا قریبی جگہ سے پکارے گا. یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلك یوم الخروج. جس دن لوگ سخت چنگھاڑ کی آواز کو بالیقین سنیں گے یہی قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا. انا نحن نحیی ونمیت وإلینا المصیر. بے شک ہم ہی زندہ رکھتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذلك حشر علینا یسیر. جس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی تو وہ جلدی جلدی نکل پڑیں گے. یہ حشر پھر سے لوگوں کو جمع کرنا ہم پر نہایت آسان ہے. نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں. پس قرآن کے ذریعے اس شخص کو نصیحت فرمائیے جو میرے وعدہ عذاب سے ڈرتا ہے. سامعین کرام، سورہ الذاریات آیت نمبر 1. آج کا یعنی سورہ الذاریات کا آغاز ہو رہا ہے. سامعین کرام، یہ سورت نزول کے حساب سے وہی زمانہ ہے اس کا جو پچھلی سورت کا تھا، یعنی
5 نبوی سے پہلے مکے کی صورت ہے، اور اس کا موضوع جو ہے سامنے کرام یہ وہی موضوع ہے جو گزشتہ صورت کا تھا، سورہ قاف کا، اور اس میں یعنی سورہ قاف کا موضوع بھی دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں تھا، اور روز جزا کی اثبات میں تھا کہ روز جزا جو ہے واقع ہونے والا ہے۔ تو موضوع کے حساب سے اور نزول کے حساب سے تقریباً یہ ایک ہی موضوع کی صورتیں ہیں اور ایک ہی زمانے کی صورتیں ہیں، اور اس میں آپ کو میں نے کہا کہ اس کا موضوع جو ہے وہ آخرت ہے۔ آخرت کا دن سامعین کرام، پہلے میں تبرک کے لیے تھوڑا سا تلاوت کرتا ہوں اور ترجمہ بھی بیان کرتا ہوں۔ والذاریات ذرون، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، فالحاملات وقرا، اور پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، فالجاریات یسرا، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، فالمقسمات امرا، اور پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ انما توعدون لصادق، یہ ساری باتیں اس بات پہ گواہ ہیں کہ جس چیز کا وعدہ تمہیں کیا جا رہا ہے تم سے وہ سچا ہے، یا جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچا ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے۔ دین، جزائے اعمال، دین کے دو آپ کو میں نے بڑے بڑے مطلب بتائے ہیں۔ ایک تو یہ مالک یوم الدین جو سورہ فاتحہ میں ہے، روز جزا کا مالک، یعنی سزا اور جزا یہ دونوں ملا کے روز جزا بنتی ہیں۔ سامنے کا نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا اجر دیا جائے گا قیامت کے دن، اور جو بدکار ہیں ان کو ان کے بد اعمال کی سزا دی جائے گی۔ تو بہرحال یہ اصل میں اس صورت کا جو دعویٰ ہے تو وہ ذرا نوٹ کر لیں، آپ نے محسوس بھی کر لیا ہوگا کہ وہ یہ ہے کہ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، یہ مدعا ہے، یہ مدعا ہے۔ باقی جو بیان ہو رہا ہے وہ یعنی اس کے دلیل کے طور پہ یہ آیات ہیں۔ بہرحال یہ ترجمہ میں نے پڑھ دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ یوم آخرت کی جہاں تک بات ہے سامعین کرام، اگر آپ یقین کریں یا نہ کریں، اور شاید آپ کو یہ تعجب والی بات لگے کہ جس طریقے سے وہ مکے والے جو تھے مشرکین مکہ روز قیامت کو جھٹلاتے تھے، اسی طرح ہم بھی جھٹلاتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہم زبان سے تو اقرار کرتے ہیں لیکن عمل سے روز جزا کو جھٹلاتے ہیں اور اس کو حق نہیں سمجھتے۔ اس بات کو جتنی بھی ہم جلدی تسلیم کر لیں تو وہ ہمارے حق میں ہی بہتر ہوگا۔ دیکھیں، بیماری، جب تک آپ ایک بیماری کو بیماری تسلیم نہ کریں یا اپنی کمزوری کو اپنی کمزوری تسلیم نہ کریں تو اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آپ جب بھی اپنی اصلاح چاہتے ہیں، دنیا میں بھی ایک بچہ ہے وہ بڑا ہو رہا ہے اور کچھ اس میں اگر خامیاں ہیں تو وہ یعنی اس کو اگر پتہ چلے گا تو وہ اپنی اصلاح کرے گا۔ میں ذاتی طور پہ یعنی میں اپنی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بچپن میں جب میں 15 سال یا اس طرح کا تھا، اتنی عمر کا تھا، تو میں تھوڑا سا جھک کے چلتا تھا، ایسے یعنی ٹیڑھے ہو کے چلتا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی مناسب طریقہ نہیں تھا نا۔ مناسب تو یہ تھا کہ آپ سیدھے ہو کے چلیں، اور تو یہ میری ایک کمزوری تھی، تو مجھے اس کا احساس ہوا۔ پھر میں نے کوشش کی اس کے لیے کہ میں نے تھوڑا سا سیدھا رہنا شروع کیا، یعنی کمر جھکا، یعنی بالکل جھکی ہوئی نہیں۔ بعض ہوتے ہیں نا، ایک سست قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور بس وہ ہوتے ہیں، تو وہ مجھے 15 سال کی عمر میں آپ کو اپنا واقعہ بتا رہا ہوں، تو یا بعض اوقات یہ ہے کہ میں جب ناسمجھ تھا
تو زور سے قہقہے مارتا تھا. میں اپنی کمزوریاں بتا رہا ہوں آپ کو. تو وہ جب میں مارتا تھا تو وہ بعد میں مجھے محسوس ہوا کہ یہ بات تو صحیح نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو پسندیدہ نہیں ہے, تو وہ اس سے میں پھر باز آ گیا. قہقہے مارنا میں نے پھر چھوڑ دیے. تو میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ دو مثالیں میں نے آپ کو دی کہ انسان کو جب تک اپنی کمزوریوں کا پتہ نہ ہو یا اس کا وہ احساس نہ ہو تو تب جو ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ مشکلات پیش آتی ہیں, کیونکہ اپنی کمزوری کو تو وہ کمزوری سمجھتا نہیں ہے, تو پھر اس کا تدارک جو ہے نہیں ہو سکتا. دیکھیں ہم جب بیمار ہوتے ہیں, میں ویسے ہی عام بات کر رہا ہوں, بیمار ہوتے ہیں تو کچھ اگر علامات کچھ ہوں گی بیماری کی تو ہم جائیں گے نا ڈاکٹر کے پاس. تو اب دیکھیں اس کے دو پہلو ہیں, یا تو وہ بیماری بغیر علامات کے ہے اور یا وہ بیماری جو ہے علامات کے ساتھ ہے. اگر علامات کے ساتھ ہے تو جلدی آپ کو یعنی سر میں درد رہنا شروع ہو جائے گا یا کوئی اور تکلیف آپ کو ہو جائے گی تو وہ آپ کو محسوس ہوگی. یعنی مثال کے طور پہ آپ کا ایک دانت اگر خراب ہے اور اس میں کیڑا لگ چکا ہے تو ٹھنڈا بھی لگتا ہے آپ کو, گرم بھی لگتا ہے اور پھر کھانے میں بھی تکلیف ہوتی ہے. تو آپ بعض اوقات درد کی شدت سے انسان جو ہے بہت تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ پھر جلدی سے ڈاکٹر کا رخ کرتا ہے. اور بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پوشیدہ ہوتی ہیں, یعنی وہ اس کا اظہار نہیں ہوتا اور جسم میں وہ پنپتی رہتی ہیں. مثال کے طور پہ شوگر کسی کو نہیں ہے, سال بعد اسے پتہ چلتا ہے ٹیسٹ سے, علامات بھی کوئی نہیں ہے, ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے. یہ میرے یعنی خود اس میں معلومات میں ہے ایسی بیماریاں ہیں, ہیپیٹائٹس ہے, کینسر ہے. اس میں بعض مرض ایسے ہیں کہ اس کی علامات جو ہیں وہ آپ کو, تو جب علامات پتہ نہیں چلتی, بعض اوقات کینسر کا آخری سٹیج میں پتہ چلتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی پہلے آ جاتے تو میں مرض کا علاج, اب تو یہ آخری سٹیج میں ہے, اب کیا کریں ہم. تو یہ اس طریقے سے باتیں ہوتی ہیں. دیکھیں انسان بیمار پیدا ہوا ہے. ایک بات جو ہے یہ نوٹ کر لیں, اپنے آپ کو یعنی کسی کو پورا نہیں سمجھنا چاہیے. پوری ذات جو ہے کامل ذات ایک اللہ تعالیٰ کی ہے. انسان ادھورا پیدا ہوا ہے, ادھورا تھا تو یہ تکمیل کے لیے آیا ہے اور اسے ایک بہت بڑا منصب اللہ تعالیٰ نے دینے کا ارادہ کیا ہے. یعنی ایک تو یہ اس کو تکمیل کی, کمال حاصل کرنے کی ضرورت تھی, تکمیل کی ضرورت تھی. یہ ادھورا ہے, ناقص ہے انسان, تو یہ ناقص ہے, بیمار ہے, اندھیرے میں ہے. تو اب یہ دنیا میں آیا ہے کیوں کہ یہ اندھیرے سے روشنی کا سفر کرے, اور جو اس کے امراض باطنی ہیں, نفسانی امراض ہیں, اس سے یہ شفایاب ہو جائے, اس کے لیے پھر قرآن ہے. لیکن اب دیکھیں مصیبت کی بات یہ ہے کہ نہ تو ہم اپنے آپ کو بیمار سمجھتے ہیں. آپ دیکھ لیں, اپنے آپ کا اندازہ لگا لیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. یعنی جو بھی سن رہے ہیں آپ اپنے آپ کو دیکھیں. ہر شخص یہاں جو معاشرے میں ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو عملی طور پہ فرعون وقت قرار دیتا ہے. انا ولا غیری, یعنی جیسے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں ہوں, دوسرا کوئی نہیں. فضیلت والا اگر ہوں تو میں ہوں. اور تو یہ شیطانی اس بھرے میں ہم آ جاتے ہیں کہ میں ہوں. ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. ابھی آگے تفصیل آئے گی قتل الخراسون کے مضمون میں. قتل الخراسون, اس کی ہم اپنی جگہ انشاءاللہ تفصیل کریں گے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص جو ہے ایک دھوکے میں ہے کہ میرے پاس جو معلومات ہیں دنیا کی, دین کی, وہ زیادہ بہتر ہیں. مجھے کسی سے کچھ نہ سننے کی ضرورت ہے نہ سمجھنے کی ضرورت ہے. عام طور پہ دیکھیں ہم لوگ اپنے اپنے حساب سے زندگی گزارتے رہتے ہیں, اور یہ زندگی جو یعنی اس معاشرے والے گزار رہے ہیں یہ تو بالکل بے مقصد زندگی ہے. اس کا کوئی مقصد نہیں ہے حقیقی, اور پھر اگر مقصد بھی ہے تو وہ باطل ہے. حقیقی مقصد نہیں ہے. اگر کوئی مقصد ہم نے بنایا ہوا ہے تو وہ باطل ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو
بہرحال جہاں تک تعلق ہے اس سورہ زاریات کا یا پچھلی صورت کا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن کا تقریباً تہائی حصہ جو ہے وہ آخرت کی بارے میں اس میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ یہ وہ بات ہے جو آسانی سے ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ بعث بعد الموت، آج کا جو یعنی مضمون ہے، اس میں دو پہلو ہیں سامعین اکرام، اور مدعا آپ نے سنا انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع، یعنی اس سے پہلے یعنی ان دونوں چیزوں سے تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے، اور روز جزا یقیناً پیش آنے والی ہے، یعنی جزائے اعمال ضرور ہوگی، وہ دن ضرور ہوگا جب ہر ایک کو ان کے کیے کی سزا یا جزا ملے گی۔ یہ وہ بات ہے سامنے کرام، میں نہایت افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ عام طور پہ جزائے اعمال کو تسلیم نہیں کرتے، یعنی آخرت کو تسلیم نہیں کرتے، یعنی یوم حشر پر ہمارا یقین نہیں ہے کہ یوم حشر ہوگا، اس دن میزان قائم ہوگا، اعمال تولے جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس بات پر ہمارا یقین ایمان نہیں ہے، اور یہ میں آپ کو ایک مرض بتا رہا ہوں، یہ ایک کمزوری ہے ہماری۔ یہ کمزوری میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں ہم مبتلا ہیں، اور ہم اس بھرے میں ہیں، اس گمان میں ہیں کہ ہماری یہ کمزوری نہیں ہے، کیونکہ یوم آخرت کا انکار کرنے والا تو کافر ہے، اب وہ قولاً ہو یا عملاً ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قولاً یوم آخرت کا اقرار کر کے ہم جنت میں چلے جائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ آپ کا یوم آخرت پر یقین ہی نہیں ہے، آپ کی زندگی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا مقصود و مطلوب و محبوب جو ہے وہ صرف دنیا ہے اور ظاہر ہے۔ تو جب دنیا ہی مطلوب ہو گئی، وہی ہمارا اگر مقصود بن گیا، وہی ہمیں اگر مطلوب ہے، تو پھر تو بات ختم ہو جاتی ہے سامنے کا۔ اور میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ آیت بھی سنا دوں، یعنی مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ یہ جو دنیا کے چاہنے والے ہیں، یہ حقیقت میں آخرت کے دن سے انکاری ہیں۔ اور دو آیاتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور ردوا بالحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی، یہ سسٹم جو ہے دنیا داری کا سسٹم، اس پر راضی ہیں کہ دنیا ہی میرا مقصود ہے، مطلوب ہے، محبوب ہے، اور بس اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ردو واطمئنوا بہا، راضی بھی ہیں اور مطمئن بھی ہیں، اور پھر نتیجتاً میرے احکامات سے وہ غافل ہیں۔ آج جس طریقے سے ہم ترک قرآن کے مجرم بنے ہوئے ہیں، اور جو ہمارا رویہ ہے کہ نو نیڈ آف قرآن، کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں قرآن کی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ مضمون کے بعد دوسری وہ یہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ جو ہے، ان لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ تو میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کسی مغالطے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی کمزوریوں کو پہچاننا چاہیے اور حقیقت کو دیکھنا چاہیے، حقیقت کیا ہے، اور پھر اس کے مطابق اپنے اعمال کو بنانا چاہیے یا اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ دیکھیں سورج بھی اپنی
اپنا کام کر رہا ہے. ہمارے زمین پر سورج جو ہے ایک بہت بڑا عنصر ہے ہماری زندگی کو قائم رکھنے کے لیے. اگر سورج جو ہے تاریک ہو جائے، جو کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو روشن کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اور تاریک بھی کر سکتا ہے. ایک موم بتی جلتے جلتے ختم ہو جاتی ہے نا، جتنی بھی بڑی موم بتی ہو اس کی ایک لائف ہوگی، تو وہ جلتے جلتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی اگر مختصر کر دی اور ہم ہیں اور سورج تاریک ہو جائے، اس میں وہ ایندھن ختم ہو جائے، وہ سسٹم ختم ہو جائے اس کا جو اس کے روشن ہونے کا باعث ہے، تو آپ کی دنیا تو تاریک ہو گئی. آپ فصلیں کیسے پکیں گی آپ کی؟ آپ خود کام کیسے کریں گے؟ دن کب نکلے گا؟ رات کا اندھیرا چھا رہا ہے. اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم. اگر رات کو ہمیشہ کے لیے تاریک بنا دے اللہ تعالیٰ، تو کون ہے جو تمہارے لیے یعنی دن نکال کے لائے؟ تو یہ ساری باتیں ہیں، لیکن اس پہ ہم سوچتے نہیں ہیں. ہم جن نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں سامنے کرام، اس پہ ہم سوچتے نہیں ہیں. ہم دیکھیں ایک تو کائنات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. سورج، چاند، ستارے ہماری زمین پر اثر ڈالتے ہیں. یہ کائنات ہماری زمین پہ اثر انداز ہے، ہم اس کا ایک حصہ ہیں چھوٹا سا. لیکن اب یہ ہے نا کہ جہاں کائنات کا میں نے تذکرہ کیا، وہاں میں آپ کو یہ زمین پہ اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنائے اس کا میں تذکرہ کروں گا. دیکھیں مٹی اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہمارے رہنے کے قابل بنایا ہے. ابھی تک آپ کوئی ایسا، ہمارے جو سائنسدان ہیں وہ ابھی تک کوئی ایسا قرہ نہیں ڈھونڈ سکے ہیں جس پر زندگی پائی جا سکتی ہے یا اس پر زندگی اختیار کی جا سکتی ہے. زندگی اگر ہے تو اس پلینٹ پر ہے، اس روئے زمین، اس سیارے پر ہے. تو یہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس پہ زندگی، یہ زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے، الم نجعل الارض مہادا، اور نہ صرف یہ کہ رہنے کے قابل ہے بلکہ اس میں تمام قسم کی نعمتیں، اور اتنی نعمتیں ہیں کہ اس کا شمار، یعنی اس کے مختلف جہتیں ہیں. غذا کے لیے ہیں، لباس کے لیے ہیں. ہمارے آپ دیکھیں پیٹرول آ رہی ہے، گیس آ رہی ہے زمین سے، کیا کیا چیزیں نہیں آ رہی. زمین سے کوئلہ آ رہا ہے، سونا نکل رہا ہے، چاندی نکل رہی ہے، ماربل نکل رہے ہیں، گرینائٹ نکل رہے ہیں. ایک طویل فہرست ہے اس سے، زمین سے جو ہم فائدے لے رہے ہیں ایک طویل فہرست ہے. پھر اس میں نباتات ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، اس میں پھر حیوانات ہیں، اس میں جنگلات ہیں مختلف قسم کے، اور وہ سب آپ کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو زمین کو نعمتوں سے بھر دیا ہے، اور اتنی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو تم گن نہیں سکو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کے ساتھ یوز ٹو ہو گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری توجہ جو ہے تمام کی تمام 100% جو ہے مشرکین مکہ کے نہیں، یہ پاکستان کے رہنے والے، بلکہ امت مسلمہ کی تمام نظر جو ہے پھر ظاہر پر ہو گئی ہے. کوئی ایسی مملکت آپ مجھے نہیں بتا سکتے اس روئے زمین پر جہاں کلمہ طیبہ نافذ ہو، جہاں اسلام کا نظام ہو، جہاں اللہ کی حکومت ہو. یہ تو شخصی حکومتیں ہیں، اور کہیں برطانوی جمہوریت ہے، اور کہیں شخصی بادشاہی ہے. اس کے علاوہ کوئی آپ بتا سکتے ہیں؟ نو. تو بہرحال دیکھیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے. نعمتیں آپ محسوس کریں کہ کیا کیا نعمتیں ہیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ میں کیا ہوں. ہم میں سے ہر شخص دیکھے کہ میں کیا ہوں اور کیوں ہوں. یہ دو سوال انتہائی ضروری ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں. وہ عربی کا مقولہ ہے نا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے
رب کو پہچان جائے گا۔ سب سے پہلے جو ضرورت ہے سامعین کرام، وہ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ یہ باقی باتیں تو اس کے بعد پیدا ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو پہچانیں کہ میں کون ہوں۔ تو جہاں تک انسان کا تعلق ہے تو یہ اشرف المخلوقات ہے۔ یہ آپ بھی یہ جملہ بہت دفعہ سن چکے ہوں گے، اور میں بھی، لیکن یہ جملہ جو ہے یہ ایسا نہیں ہے، لیکن یہ قرآن میں ہے یہ مضمون۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مخلوقات میں میں نے بنی آدم کو، انسان کی اولاد کو، آدم کی اولاد کو فضیلت دی ہے۔ تو انسان جو ہے اشرف ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو میں نے بہت اچھی طریقے سے، نظام سے پیدا کیا ہے، بہت اچھے قوام سے پیدا کیا ہے۔ جہاں اس میں یعنی اس کا جسم مادی ہے، وہاں اس میں ایک روحانی یعنی اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی روح بھی موجود ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر انسان کی عظمت کو ظاہر کرتی ہیں۔ دیکھیں روح جو ہے وہ دو قسم کی ہے، حیوانی ہے اور ربانی ہے۔ حیوانی روح تو موجود ہوتی ہے اس پانی کی بوند میں بھی، لیکن جو ربانی روح ہے وہ جب بچہ 4 مہینے کا ڈیولپ ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، رحم مادر میں، تو اس وقت جو ہے وہ روح پھونکی جاتی ہے۔ بہرحال یہ اس کی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، اور مضمون آ بھی جائے گا، لیکن ابھی وقت ہمارا اختتام پذیر ہے۔ میں تبرک کے لیے تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. والذاریات ذروا By the spreaders spreading, فالحاملات وقرا and those carrying loads, فالجاریات یسرا and those moving gently, فالمقسمات امرا and those distributing as commanded. انما توعدون لصادق What you are promised is true. وان الدین لواقع۔ Judgment will take place. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔